الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ کل اس کا بیان شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اس میں اگر تمہیں شک ہے، ریب کا معنی اردو میں شک کیا آتے ہیں؟ شک کہتے ہیں 50-50، کسی چیز کے بارے میں گمان ایک طرف بھی جاتا ہو دوسری طرف بھی جاتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ریب کا معنی شک نہیں ہے، اصل میں ریب کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ذرا سا وہم ہونا 1%، اور جیسے ہی انسان کو یقین کے درجے میں کوئی بات پتہ چل جائے وہ وہم ختم ہو جائے۔ ہوتا ہے نا اندھیرے میں کوئی آتا ہے، ارے بھائی کون آیا ہے؟ میں آیا ہوں، اچھا فلاں ہے، لگ بھی رہا تھا آپ ہیں۔ کسی انسان کے بارے میں ہوتا ہے نا ذرا سا وہم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ ہے کوئی اور ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے، 1 لمحے کے لیے ذرا سی انسان کو پہچاننے میں غلطی ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غلطی فوراً ختم ہو جاتی ہے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ تو وہ ہے یہاں پر، چاہے غیر ایمان والا بھی ہو اس کو بھی ریب ہو سکتا ہے، شک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شروع میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پہ بھی ریب کا لفظ ہے۔ تو بہرحال اردو زبان چونکہ عربی زبان کا مکمل ترجمہ کرنے سے قاصر ہے، تو یہاں پر اس باریکی کو بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو علماء شک ترجمہ کر دیتے ہیں، حالانکہ شک اس کا ترجمہ بنتا نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، مما نزلنا، جو کچھ ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کس پر اتارا ہے؟ اپنے بندے پر، اللہ کے رسول پر اتارا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے بندے پر۔ پتہ چلا اللہ کے رسول بندے ہیں، بندہ الگ ہوتا ہے، معبود الگ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول کو بندے سے معبود بنا دیا، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے نہیں ہم اللہ کے رسول کو معبود نہیں بناتے، لیکن آپ ان کی باتیں سنیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری صفات وہی ڈال دیتے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور اللہ کے رسول کو تم خدا بھی نہیں مانتے، لیکن وہ خدا ہی اختیارات دے دیتے۔ بلکہ ایک شخص کے منہ سے تو میں نے خود سنا کہ جس کو اللہ کے رسول قیامت کے دن بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ بھی نہ، معاذ اللہ، یہ مجھے کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ قیامت کے دن اگر کسی کو اللہ کے رسول بچانا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بیچ میں بولے گا نہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی اوپر چڑھانے والی بات ہو گئی۔ محبت میں اندھے نہیں بننا چاہیے انسان کو، حد سے نہیں گزرنا چاہیے آدمی کو۔ بہرحال جو کچھ اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ بسورہ فرمایا، السورہ نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلا بسورہ کا مطلب ہے کہ قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی صورت بھی اگر تمہیں لگتی ہے اس جیسی کوئی بنا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کر سکتا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا دنیا میں جس کو چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے، ہمارے نبی کو بھی معجزات دیے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 300 سے بھی زیادہ معجزے دکھائے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اور کھانے کا بڑھ جانا۔ وہ ایک ساتھی یہاں قاری سراج صاحب کی مسجد میں بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے بول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت جابر نے دعوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 15 لوگوں کی دعوت تھی اور اللہ کے رسول 1500 لوگوں کو لے کے پہنچ گئے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کھاتے جاؤ، 10 آدمی بیٹھ کے، 15 آدمی بیٹھ کے، اللہ کے رسول خود دے دیا کرتے تھے، صحابہ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہڈیوں کو مت چبانا، اور ہڈیوں کو نہ چبانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت چڑھا دیا، اور صحابہ دوسرے اس کو آ کر کھاتے رہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہو، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہڈیاں مت چبانا، یہ بات اس شخص نے اپنی طرف سے کہی۔ اور عام طور سے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے میری یہ بات سنیے گا، عام طور سے ہمارے بہت سارے تبلیغی ساتھی اس طریقے کی باتیں بیان کرتے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، اور شوق یہ ہے کہ کوئی ایسی بات بیان کی جائے جس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جائے۔ شوق تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا ہے، تو اس نرم کرنے کے چکر میں عام طور سے کچھ نئی باتیں بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، اور اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بار بار اکابر کی جانب سے یہ تاکید آتی ہے کہ 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے بات کیجیے۔ بہرحال بات معجزوں کی چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، ہر نبی کو معجزے ملے، اللہ کے رسول کو بھی ملے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کے معجزے ان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو آج کس نے دیکھا ہے سانپ بنتے ہوئے؟ نہیں نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج بھی ہمارے سامنے دونوں معجزے، اور ان میں سب سے پہلا معجزہ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹے سے چھوٹا جاہل سے جاہل مسلمان بھی کھڑے ہو کر پوری دنیا کو للکار سکتا ہے، لا کے دکھاؤ اس جیسی کوئی آیت، لا کے دکھاؤ اس جیسی کوئی صورت۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ بڑے بڑے دانشور، پڑھے لکھے، عقل مند لوگ بھی اس جاہل سے جاہل مسلمان کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک باقی رہے گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جمرات پر حاجی آتے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، لاکھوں حاجی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لاکھوں کی تعداد میں حاجی آتے ہیں، اور 3 دن تک 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں۔ اب لاکھوں کو آپ ذرا ضرب دیں، 7، اور ان کنکریوں کو پھر وہاں سے اٹھایا بھی نہیں جاتا، اور ایک کنکری کو مارنے کے بعد پھر اس کنکری کو دوبارہ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاکھوں کنکریاں جو لوگ مزدلفہ سے چن چن کر کے لاتے ہیں حاجی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ٹیلا بن جاتا، وہاں ایک ٹیلا بن جاتا کنکریوں کا، اور پھر دوسرے ان کنکریوں کو اٹھایا بھی نہیں جاتا وہاں سے، پھر دوسرے سال اور حاجی آتے، پھر وہ پہاڑ بن جاتا، ہوتے ہوتے پھر وہ جمراتی اس کے اندر دب جاتے، وہ جو کھمبے بنے ہوئے شیطانی، جن کو عوامی زبان میں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ پھر نظر بھی نہ آتے کنکریوں کے ڈھیر میں دب کر۔ وہ کنکریاں جاتی کہاں ہیں؟ وہاں سے حاجی اس کو دوبارہ استعمال بھی نہیں کرتے، اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اٹھانے کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کو ان کی بات کا جواب دیا کہ ابو سعید، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول، ابو سعید بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فرشتے لگا دیے ہیں وہاں، جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے فرشتے ان کی کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے وہاں تھوڑی سی کنکریاں پڑی ہوئی دکھتی ہیں آج بھی، یہ ان لوگوں کی کنکریاں ہوتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جن کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اب تو حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، تو لہٰذا جو کنکریاں وہاں پڑی رہ جاتی ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ رہ جاتی ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ پچھلے 20-25 سالوں میں سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ وہاں سے گاڑیاں بھیج کر کے کنکریاں اٹھوانے کی ذمہ داری لی ہے، باقی 1400 سال سے کوئی انتظام نہیں تھا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ایسے ہیں کہ جن کو پوری دنیا کو دکھا کر کسی بھی زمانے میں قائل کیا جا سکتا ہے، ہر دور میں دکھا کر کے قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ عقل مند کے لیے نشانیوں کے لیے عقل کی ضرورت ہے، اور عقل کے جو ہے ساتھ ساتھ دل کے اندر بالکل ایک نیوٹرل والا مادہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک انسان فیصلے کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ بہرحال قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کو معجزہ کیوں کہا ہے، یہ معجزہ کیسے ہے، انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق